إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولهذا قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرین بالمقارن یقتدی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں وہ حدیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں. یعنی وہ پہلے دور میں ایک آدمی گزرا تھا، کافر تھا، مشرک تھا، لیکن تھا بڑا سخی، بڑا لوگوں پہ خرچ کرتا تھا اور بڑے غلاموں کو اس نے خرید کر کے آزاد کیا تھا. تو پوچھا گیا کہ حضور اس نے جو اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا نفقہ کیا، اتنا لوگوں پہ خیرات کی، اتنے غلاموں کو آزاد کیا، تو اس کو اس بات کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ لا، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو ایک دن بھی یہ نہیں مانگا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. تو جب اس نے اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگی ہی نہیں تو پھر آخرت میں اللہ کیوں دے؟ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، تو اس لیے اس کو آخرت میں اس کا کوئی بدلہ، کوئی جزا نہیں ملے گی. اسی لیے اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایسا کام کرنے پر ان کو آمادہ کیا کرتا ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں اور نہ آخرت پر ایمان ہے. اللہ پر اگر ایمان ہوتا تو وہ اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرتے، کسی اور کے اس کو ریا، شہرت، سمعت، لالچ سامنے نہ رکھتے. اور اگر ان کو آخرت کی جزا کا بدلہ ہوتا تو آخرت پر ایمان رکھتے. تو ان کا نہ آخرت پر ایمان ہے اور نہ اللہ پر ایمان ہے، تو اس لیے ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی. لیکن ایک بات سمجھیں کہ یہ تو ایک واضح ہو گئی بات کہ جس پر اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں، وہ تو کافر ہے، اور کافر کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. لیکن کیا اگر ایک آدمی کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن اس نے بھی کوئی عمل ریا کے لیے کیا ہے تو کیا اس کو بدلہ ملے گا؟ تو ایک بات سمجھیں، مقصد یہ ہے کہ اصل میں تو مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، اس سے تو یہ توقع بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے اعمال کو ریا کے لیے کرے یا لوگوں کے لیے کرے. ورنہ یاد رکھیں، اگر مسلمان بھی، اگر ایمان والا بندہ بھی اپنے اعمال کو بطور ریا کرتا ہے تو ریا بھی تو شرک اصغر ہے، اور ریا کی وجہ سے بھی تو اس کے عمل جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، اس کو بھی کوئی صلہ نہیں ملتا. تو لیکن اگر وہ کافر بھی ہے تو اور پکی بات ہو گئی کہ اس کو تو بالکل صلہ ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اس لیے حکم ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں وہ خالص اللہ کے لیے، کسی غیر کو شریک نہ کریں. حتیٰ کہ ریا جو ہے گویا یہ بھی آپ شریک کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کو بھی دکھا رہے ہیں اور بندے کو بھی دکھا رہے ہیں. کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے لوگوں کے دکھانے کے لیے لمبی لمبی رکعتیں شروع کر دی کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو بھی دکھایا اور بندوں کو بھی دکھایا، تو شرک آ گیا. جب شرک آ گیا تو عمل برباد. جب بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے. اسی لیے رات کی عبادت جو ہے اور رات کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں، اور رات کی عبادت جو ہے وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے. وجہ کیا ہے کہ اب من الریا، کہ آدمی ریا سے دور ہوتا ہے. کہ ایک آدمی اپنے گھر میں تہجد پڑھ رہا ہے، کسی کو کیا پتا، کسی کو کیا پتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے گھر میں تہجد یا نہیں پڑھتا. تو لوگوں سے وہ دور ہے. حتیٰ کہ جو گھر میں مہمان ہیں، فیملی ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ رات کو چپکے سے اٹھا، وضو کیا اور اللہ اکبر کر کے اپنے اللہ کے آگے عبادت کر رہا ہے، اللہ کے آگے دعائیں مانگ رہا ہے. تو کیوں اب اس میں ریا کا کوئی شبہ ہی نہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الصوم لی، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. کیا مانا؟ ورنہ تو ہر عمل کا بدلہ اللہ دیں گے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، طواف کا. لیکن مانا یہ ہے کہ باقی کا بدلہ تو چلو فرشتوں کو حکم دے دیں یہ انعام ان کو دے دو، لیکن فرمایا روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ تو میں خود اپنی ذات، کیا مانا اپنی دیدار نصیب کراؤں گا روزے والے. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت شبہ ہو سکتا ہے ریا کا. اب دیکھیں نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے نا. آپ وضو کر کے آ رہے ہیں، آپ حج پڑھ رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا دوڑ رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے. اچھا، آپ خیرات کر رہے ہیں، چلو کتنا چھپا لیں، لیکن جس بندے کو آپ نے دیا ہے اس کو تو پتا ہے نا کہ آپ نے خیرات دی ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ آپ نے رات کا روزہ رکھا ہے نہیں رکھا. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ روزہ نہیں رکھتے جناب، ماشاءاللہ رگڑ شگڑ کے ہونٹوں کو خشک کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ہی روزے دار ہیں. کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، ہمیں کیا پتا روزہ ہے کہ نہیں. کیونکہ روزے کا معاملہ بھی بالکل بندے کے اور اللہ کے درمیان، کہ آدمی اپنے گھر میں ہے، فرج رکھا ہے، اندر پانی پی لیا، کسی کو کیا پتا دروازہ بند ہے، آپ نے پیا ہے کہ نہیں پیا، باہر نکلے تو ماشاءاللہ روزہ ہے. تو اگر روزے دار ہے تو اپنے گھر میں ہے اور انتہائی سارا دن گرمی میں کام کرتا رہا، پریشان حال، پیاس لگ رہی ہے، کانٹے گلے میں پڑے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کہتا نہیں میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، بھائی میں پانی نہیں پیتا، میں روزہ کیوں توڑ دوں، بس اللہ کرے گا صبر آ جائے گا، غسل کر لوں گا، کوئی ٹھنڈا کپڑا اوپر ڈال لوں گا، لیکن روزہ نہیں توڑوں گا. تو اب اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہیں. تو لہذا چونکہ وہ عبادت ریاض سے دور ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو خالص اللہ کے لیے. اچھا، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تو کام کیا ہے اللہ کے لیے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ جیسے ایک مثال مشہور ہے نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، نہ عشق چھپتا ہے اور نہ مشک چھپتا ہے. اب کسی نے مشک کا عطر لگایا ہوا ہو تو کیسے چھپے گا، خوشبو تو آئے گی نا لوگوں. اسی طرح انسان کی برائی بھی نہیں چھپتی اور اچھائی بھی نہیں چھپتی. جو آدمی ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو بھی ماشاءاللہ یہ آدمی بڑا ٹھیک ہے. اور جس کی راتیں شراب میں، شباب میں، کباب میں گزرتی ہیں، وہ بھی لاکھ پردے ڈالے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے چھوڑو جی بس اس کے حال کا کیا پوچھتے ہو. تو اب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں نہیں تھا ریا، لیکن ہم نے اس کی شہرت کر دی، عزت دے دی، تو یہ اس کے لیے نیکی کا بدلہ ہے. اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ اس کے اعمال ضائع ہوں گے، کیونکہ اس کی تو کوئی تمنا نہیں، اس کا تو کوئی شہرت کا ارادہ نہیں، اس کے دل میں تو کوئی ریا نہیں، کوئی سماعت نہیں، کوئی لالچ نہیں، لیکن اللہ نے اس کی عزت کر دی لوگوں کے دلوں میں، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے.
جیسے آدمی کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی بازوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ایک صحابی آ گیا حضور کی خدمت میں، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن مجھے تو خواہش ہوتی ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو، میرا قمیص اچھا ہو، میرا رومال اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میں تو اس بات کو حضور بڑا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو کوئی عیب نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خود جمیل ہیں، وہ تو اچھے کو پسند کرتے ہیں۔ اچھی چیز کو پسند کرنا جو ہے یہ ریا نہیں، ریا تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر سمجھو اور حق بات کو چھپا دو، یہ ریا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے بندہ، اور یار آپ کوئی میرے برابر ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں آپ، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، تم تو بالکل ایک کمی ذات سے تعلق، یہ تکبر ہے۔ حق بات کا چھپانا یہ تکبر ہے۔ باقی اچھی چیز کس کو پسند نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، میری صورت اچھی ہو، میری سیرت اچھی ہو۔ حضور نے فرمایا اس بات کو تو اللہ بڑا محبوب فرماتے ہیں، بڑا پسند فرماتے ہیں، کیونکہ وہ خود جو جمیل ہے تو جمال کو ہی پسند کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو پاک ہیں تو وہ پاک چیزوں کو پسند کریں گے، تو ناپاک چیزوں کو تو پسند نہیں کریں گے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ اگر کافر ہے پھر بھی اس نے جو کچھ کیا ہے وہ تو واضح ہے کہ ریا کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ پر تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں نا، نہ آخرت پر اس کا ایمان ہے، تو لہذا اس کا عمل تو خالصاً دکھلاوا ہے، لہذا اس کو جزا ملنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اللہ بڑے کریم ہیں، دنیا میں اگر کوئی کافر بھی اچھا کام کرے تو اس کو بدلہ دیتے ہیں، لیکن اس کو بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں کہ اس کو اولاد دے دی، اس کو پیسہ دے دیا، اس کو صحت دے دی، اس کو قوت دے دی، اس کو جمال دے دیا، حسن دے دیا، گھر میں سکون دے دیا، دنیا میں اللہ اس کو بھی دے دیتے ہیں کہ کسی کا اللہ پہ احسان نہ رہے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا، چونکہ اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان ہے، اس نے کوئی عمل بطور ریا کیا ہے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ صرف اس عمل کا بدلہ دیں گے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ ایک آدمی 10 طواف کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں جی بڑے طواف کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی جناب ماشاءاللہ 100 رکعت تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ جی لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ بڑا عابد ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی دھیلے کا فائدہ نہیں۔ بعض لوگ جناب آ کے خیرات کریں گے، ایک ایک ریال تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، پتہ لگے جی بڑا تقسیم کرتا ہے، بھئی یہ تو روزانہ کا بڑا سخی ہے، اس کا بھی بدلہ دنیا میں مل گیا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عبداللہ ابن جدعان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ بتایا کہ ایسا لوگ کافر کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں، اور پھر اس برے کام پہ ان کو کس نے ابھارا ہے؟ شیطان نے، کہ شیطان نے برے کام کو بنا کے سنوار کے اس کو دکھایا اور وہ اس میں مبتلا ہو گیا۔ اور پھر جس کا ساتھی شیطان ہو، اس سے برا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ ان المرء لا تسأل، کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو، اس کے بارے میں معلومات نہ کرو گے وہ کیسا ہے، پوچھو اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں، اس کے دوست نمازی ہیں، اس کے دوست پرہیزگار ہیں، اس کی صحبت صالحین سے ہے تو سمجھے وہ اچھا ہے، اور اگر اس کی صحبت جو ہے وہ طالحین سے ہے تو سمجھو کہ وہ بھی ان جیسا ہے، کیونکہ جو آدمی دوست وہی اختیار کرتا ہے جو اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی آدمی کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ کے اندازہ کر لیں کہ اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر صالحین کے ساتھ ہے تو خود صالح ہے، اور اگر طالحین کے ساتھ ہے تو خود طالح ہے۔ ثم قال تبارک و تعالی وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ اے وای شیء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله
رجاء موعده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. اللہ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. کیا چیز ہے، کیا نقصان تھا ان کو؟ اللہ نے فرمایا ان احمقوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ أَيُّ شَيْءٍ يَضُرُّهُمْ، کیا ان کو نقصان تھا اللہ پہ ایمان لاتے، یوم آخرت پر ایمان لاتے، اللہ کے راستے میں خالص اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے، خرچ کرتے، تاکہ اللہ کے جو جنت کے نعمتوں کے وعدے ہیں وہ ان کو ملتے. لیکن ان کو بے وقوفوں کو کس بات نے ابارا ہے؟ دیکھو نا، ایک آدمی مثلا تم خرچ بھی کر رہے ہو، 1000 ریال خیرات بھی کر رہے ہو، اور ذرا خیال آ گیا کہ لوگ مجھے ایسا سمجھیں، اپنا عمل برباد کر دیا. اگر وہی خیرات کرتے ہوئے تم صرف اللہ کی رضا سامنے رکھتے، تمہارا کیا نقصان تھا؟ تمہارا تو فائدہ ہی فائدہ. تو یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ آدمی خرچ بھی کرے اور نتیجہ بھی نہ نکلے. ایسا دنیا میں کون احمق ہے کہ آپ کاشت کریں اور کاشت کرنے کے بعد خود پانی لگا دیں تاکہ تباہ ہو جائے. خرچ بھی کریں، محنت بھی کریں، عمل بھی کریں، اور دل میں ذرا خیال آ گیا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، برباد ہو گئی. بھائی گھر میں سے بھی تم آئے ہو، وقت بھی چھوڑا ہے، اللہ کے حرم میں بھی بیٹھے ہو، وضو بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی، محنت بھی کی، اور اپنی محنت کو برباد کر دیا. یہی وجہ ہے نا کہ آج کل ہمارے اعمال کا ہمیں صحیح بدلہ کیوں نہیں ملتا کہ یا ریا آ گیا، شہرت آ گئی، یا حرم میں آگے بیٹھے تو ایک دوسرے کی غیبت اور گلہ اور کہانیاں شروع کر دی اور ساری نیکی برباد. کیونکہ حدیث مبارک ہے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کا فرمان ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر وہ باتیں جن کا کرنا مباح ہے، یعنی کوئی حرج بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، ایسی باتیں بھی اگر آدمی کرے تو اس کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے سخت ہوا میں گر جاتے ہیں. یعنی درخت اور سوکھا اور ہوا چلے زور کی تو پتے کچھ رہے گا، اسی طرح اس کی نیکیاں بھی گر جاتی ہیں. یہ تو مسجد میں بیٹھ کے کلام مباح کرنے کی سزا ہے. اور جو کلام بھی نعوذ باللہ منکرات کی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گلہ، غیبت، شکوے، شکایتیں، گالیاں گلوچ، اور نعوذ باللہ گندے گندی باتیں اور فحاشی کی باتیں اور یعنی کی باتیں، منکرات کی باتیں، تو وہ اندازہ کریں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب ایسا کریں گے تو ان کا کیا ہوگا کہ اعمال بھی تباہ اور گناہوں کا بنڈل بھی سر کے لے کے باہر نکل گئے. تو نماز پہ آنے کا فائدہ کیا ملا؟ عبادت کرنے کا فائدہ کیا ملا کہ ہم آئے بھی، محنت بھی کی، 2 گھنٹے بھی لگائے، لیکن ان 2 گھنٹوں کو بھی اللہ کے لیے نہ لگایا، بیٹھ گئے، شروع ہو گئے فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا. اچھا، باتیں ایسی کریں گے جن کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں، اور جس میں تمہاری اور میری رائے کی کوئی اہمیت بھی نہیں. یا تو ہماری رائے کی کوئی قدر ہو، کوئی بات ہو، کوئی ہم سے پوچھے چلو مشورہ دے دو. جب تمہاری ہماری کوئی حیثیت، یہاں سے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ ملکوں کی باتیں کریں گے، سیاست کی باتیں کریں گے، فلاں وزیر، فلاں مشیر، فلاں، تو تم ہم کہاں ہیں؟ تمہاری ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، تم ہم سے کون پوچھ رہا ہے؟ یہ آزادی کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنی عبادت کو تباہ کر دو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں آؤ قرآن پڑھو، اس میں آؤ طواف کرو، اس میں آؤ درس میں بیٹھو، اس میں آؤ کوئی اللہ کے دین کی کچھ نہیں کر سکتے ہو، چپ کر کے بیٹھے رہو، کعبے کو دیکھتے رہو، اپنی نیکیاں کماتے چلے جاؤ. لیکن اپنے آپ کو خود تو برباد نہ کریں کہ وقت بھی لگایا لیکن ضائع بھی کر دیا. یہ تو وہی بات ہے، عربوں کی ایک مثال ہے کہ ایک عورت تھی عرب میں، وہ دھاگا بنتی تھی، تو دھاگا بن کے جناب جب بالکل آخری تیار مکرا پورا بھر جاتا، تیار ہو جاتا، وہ کھول دیتا. تو اللہ نے فرمایا پھر دوبارہ تو حال وہی ہے کہ عبادت بھی کرو اور اپنی عبادت خود پھینک کے چلے جاؤ. تو اس لیے حکم ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ.
وكان الله بهم عليما أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشدا ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. اللہ نے فرمایا وكان الله بهم عليما أي وهو عليم بنياتهم، اللہ جانتے ہیں تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، کس کی نیت اچھی ہے اور کس کی نیت بری ہے. اللہ جانتے ہیں کہ کون اچھائی کا مستحق ہے کہ میں اس کو اچھائی کا راستہ دکھلاؤں، ہدایت کا راستہ دکھلاؤں، اور اس کو ایسے عمل صالح کے لیے میں توفیق دوں، تیار کروں جو اللہ کی رضا کا مستحق بن جائے. وَبِمَن يَسْتَحِقُّ الْخُذْلَانَ وَالطَّرْدَ عَن جَنَابِهِ، اور کون ہے جو ذلت کا مستحق ہے اور کون ہے جو میرے دربار سے ہٹائے جانے کا مستحق ہے. اور مفسر فرماتا ہے اسی بات پہ غور کر دو کہ جو اس کریم اور عظیم کے دروازے سے بھی ہٹ گیا فقد خواب وخسر فی الدنیا، وہ تو دنیا و آخرت میں برباد ہو گیا، دنیا و آخرت میں ذلیل ہو گیا. اعاذن باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو پناہ دے کے اپنے دروازے سے محروم نہ کر دے، کیونکہ جو اس علیم کریم عظیم رحیم رب کے دروازے سے بھی ہٹا دیا گیا تو پھر اس کے باقی کیا رہا؟ اس کی تو نہ دنیا رہی اور نہ آخرت رہی. اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جو بھی اعمال کرے جتنی اللہ اس کو توفیق دے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص کے لیے کرے، اور ریاض سے بچے، شہرت سے بچے، سمعت سے بچے، اور اعمال کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، اعمال کو اللہ کا دین اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ راضی ہو جائے اور دین مل جائے تو دنیا تو پھر خود بخود پیچھے آتی ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا تو ایک ایسی حقیر بلا ہے کہ تم اس کے پیچھے بھاگو یہ اور آگے دوڑے گی، اور تم اس کو ٹھکرا دو تو یہ تمہارے دروازے پہ آئے. اس کی مثال لکھی ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے ایک ان کی خدمت میں، اس دور میں یعنی آج سے اندازہ کریں تقریباً ایک صدی سے بھی زیادہ پہلے کی بات. تو ان کے کسی معتقد نے ان کی خدمت میں آ کے کچھ سونے کی کچھ گنیاں اشرفیاں پیش کی کہ حضرت یہ قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ اتنی سونے کی اشرفیاں لے کے اتنی پیسہ لے کے میں کیا کروں گا؟ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. کسی ضرورت مند آدمی کو دے تو ہم فقیروں کا کیا ہے، ایک وقت کی روٹی کھا لی، السلام علیکم سو. اس نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ اگر آپ یہ قبول نہیں فرماتے تو آپ مہربانی کر کے مدرسے میں جتنے غربا ہیں، طلباء ہیں، مستحقین ہیں، ان میں آپ تقسیم فرما دیں. فرمایا بھائی تو مجھے آپ نے اپنا کوئی ملازم سمجھا ہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں کہ آپ کے پیسے تقسیم کرتا پھروں؟ بھئی تم نے خیرات کرنی ہے، مدرسہ موجود ہے، طالب موجود ہیں، چلے جاؤ اندر دیکھ لو. اندر کی باتیں میں بھی نہیں جانتا، ہم بھی تو یہی جانتے ہیں کہ غریب مسکین ہے پڑھ رہے ہیں. اب ہمیں کیا پتا کہ پیچھے امیر ہیں یا غریب ہیں، تم خود جا کے مستحق ڈھونڈ کے دے دو. خیر وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا، اب کیا کرے. اس نے سوچا کہ بھائی اب میں کیا کروں. حضرت جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے اور اپنے جوتے باہر اتارے تو اس نے وہ اشرفیاں جو تھیں حضرت کے جوتے میں رکھ، جوتے کے اندر چھپا کے رکھ دی اور خود نماز پڑھ کے بھاگ گیا. اب حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے، اچھا دور تھا، آج کے حالات تو نہیں تھے ماشاءاللہ، آج تو نیا جوتا رکھو تو انشاءاللہ سلام پھیرنے سے بھی پہلے غائب ہو جاتا ہے. آپ خود سوچیں، ایمان سے کہیں، حرم سے جو لوگ جوتے لے جاتے ہیں یہودی لے جاتے ہیں، وہ نصرانی ہے، وہ ہندو چھپے ہوئے ہیں ہمارے جوتا چرانے کے لیے. مسلمان ہے، کلمے پڑھنے والا ہے، دیکھا نیا جوتا ہے، چلو 100 ریال کا ہے، 20 کا بیچ دوں گا، اٹھایا چلا گیا. پرانا کیوں نہیں چوری کرتے بھائی؟ وہ بکتا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ آپ سوچیں کہ باہر سے ایک آدمی آئے، اللہ کے حرم میں اس کی جوتی چوری ہو جائے، وہ پوری دنیا میں کیا کہے گا؟ ذلیل آدمی نے، ایک آدمی نے پورے مسلمانوں کو بدنام کیا کہ جی میں اللہ کے حرم میں گیا، جوتا رکھا غائب، باہر میں نے سامان کا بیگ رکھا غائب،
اب آخر اللہ کے حرم میں آنے والے تو مسلمان ہی ہیں نا، کافر تو ہے نہیں۔ خیر جناب یہ ہے کہ حضرت جب نماز پڑھ کے آئے تو شریعت کا حکم ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے ذرا جوتے کو ہلاؤ تاکہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی موذی چیز، کوئی کیڑا، کوئی بچھو، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ حضرت نے ہلایا تو اشرفیاں باہر آ پڑی تو حضرت مسکرائے اور طالبوں سے کہا بھی اٹھا لو اور مدرسے میں جا کے دے دو، تقسیم کر دے طالبوں کو۔ فرمایا دیکھو یہ دولت ایسی بری چیز ہے کہ آدمی ٹھکرائے تو یہ پاؤں پڑتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگو تو یہ اور آگے بھاگتی ہے۔ نے کہا ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ ابھی جوتوں میں بھی پڑی ہوئی اور ہم اس کے لینے والے بن جائیں تو پھر جناب یہ بھاگ رہی ہے، آگے جا رہی ہے اور آگے جا رہی ہے، ہم اور پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم اور پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جھوٹ بلا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے، ان نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دو کہ مجھے بڑی دولت مل جائے۔ انہوں نے فرمایا بس دولت کی ہوس چھوڑ دو، دولت کو طلب کرنا چھوڑ دو، اس کی محبت چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ۔ جتنے دور ہو گئی خود بخود آ جائے گی اور وظیفے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی وظیفے کی، کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب تم اس کے طالب بنو گے تو یہ بھاگے گی۔ یہ تو فطرتی بات ہے نا، آپ کسی بندے سے بھی ذرا غرض مند بن جائیں تو اور اکڑے گا، آپ کیا اچھا جناب دفع ہو، نہیں بتائیں کیا بات ہے، پھر وہ خود بات کرے گا۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ریا سے بچائے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی ذرہ یعنی معمولی سی چیز، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ذرہ سے مراد ہے کہ سرخ رنگ کی چھوٹی سے چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں نا، کچھ تو بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے خالص سرخ رنگ کی بالکل حقیر، یعنی اتنا ذرہ مانا نفی ہے، کیونکہ اللہ تو ظلم سے پاک ہے نا۔ جیسے آپ کہیں گے بھئی ذرے کے برابر بھی کھوٹ نہیں، مانا یہ ہے بالکل کھوٹ نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام صفات نقصان سے منزہ ہے اور پاک ہے، اسی لیے ہم ہر عبادت میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، اسی لیے نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اسی طرح کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اسی لیے فرشتے کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہ کی تنزیہ کہ اللہ تمام صفات عجز، صفات نقص، صفات ظلم سے منزہ ہیں اور پاک ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے کئی مقامات پہ فرمایا، کہیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وما ربک بظلام للعبید، اور کہیں فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور یہاں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت جو ریا میں خرچ کر رہے ہیں کیا یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اگر تم کوئی بھلائی کرو، اچھا کام کرو تو اللہ اس کو زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تضعیف پیدا فرما دیتی ہیں، اور پھر اللہ اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ وہ تو اتنے بڑے کریم ہیں کہ تم ایک نیکی کرو تو کم از کم 10 گنا، یعنی ایک نیکی پر جو کم از کم بدلہ ہے وہ 10 گنا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،
اچھا اگر اس نیکی میں اخلاص اور زیادہ ہے 700 ضعف 700 گنا، اگر اس میں اور اخلاص ہے تو 1,00,000 گنا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ آقا انعامدار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ جو ہے 1,00,000 ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو حضور سے وہ حدیث بھی سنی ہے، فرمایا کہ ایک نیکی پر 2,00,000 کا بدلہ ملتا ہے۔ اچھا اسی طرح ایسی حدیث مبارک بھی موجود ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ایک نیکی پہ 20,00,000 گنا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی حج کے دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے پیدل حج کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ہر قدم پر 700 حرم کی نیکی ملتی ہے۔ اب 1,00,000 کو آپ 700 سے ضرب دیں یعنی 7 کروڑ نیکیاں ہو گئی تقریباً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اللہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں، کیوں اس کی رحمت میں کوئی کمی ہے یا اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ اس لیے اب دیکھیں نا جی، 1 کا 1,00,000 چلو کوئی حساب تو ہے نا کہ بھئی 1 کا بدلہ ملے گا 1,00,000، لیکن اب دیکھیں فرمایا حضور نے کہ میرے صحابی نے اگر 1 مٹھی کے برابر جو خیرات کیے ہیں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تو میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کوئی نسبت ہے، احد پہاڑ سونے کا کتنا قیمت ہوگی اور 1 جو مٹھی کے برابر ہوں تو کتنی قیمت ہوگی؟ وجہ کیا تھی کہ صحابہ والا ایمان کہاں سے لائیں، صحابہ والا اخلاص کہاں سے لائیں؟ ان کو جو اللہ نے حضور کی صحبت میں رنگ دیا تھا کہ اندر باہر سے پاک ہو گئے کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا سچے پکے مومن دیکھنے ہیں تو پھر میرے محمد کے یار دیکھو، میرے مدنی کے صحابہ دیکھو کہ جن کو اندر سے باہر سے ہم نے مانج کے صاف کر کے پاک بنا کے محمد مدنی کی صحبت کے لیے تیار کیا۔ میرے مدنی کے لیے جو میرے مدنی کے صحابہ وہ تو اللہ نے چنے ہیں نا، چن کے حضور کو ہیرے ملے ہیں، چن کے موتی ملے ہیں کہ ایسی جماعت نے دنیا میں پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ اب ان کے عمل کا یعنی مرتبہ دیکھیں کہ ہم کریں سونے کا پہاڑ اور وہ کریں 1 مٹھی کے برابر جو، پھر بھی ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ پھر بھی برابر ہو جائیں گے پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں اتنے بدلے دینے والا رب موجود ہوں اور میں ظلم بھی نہیں کرتا، میں تیرے ثواب میں ذرے کے برابر کمی بھی نہیں کرتا، تو پھر تو مجھے چھوڑ کے لوگوں کو دکھاوے کے لیے خیراتیں کر رہا ہے، تو تیرے جیسا بے وقوف بھی دنیا میں کوئی ہے؟ تیرے جیسا بھی کوئی بے وقوف کم عقل دنیا میں ہوگا کہ میں ذرے کے برابر؟ اچھا لوگوں کے لیے کرو، لوگ تمہیں کیا دے دیں گے؟ آج جو تمہاری تعریف کریں گے کل تمہارے دشمن بھی ہو جائے، آج جو تمہارے دشمن ہیں ضرورت پڑے تو شام کو تیرے دوست بن جائیں گے، اور صبح ضرورت نکل جائے تو پھر تمہیں ملیں گے ایسے تم جانتے ہی نہیں کسی کو۔ یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ آدمی کو کام ہو تو فوراً بیٹا بن جاتا ہے، اور کام جب نکل جائے تو باپ بھی نہیں بنتا۔ بیٹا تو بیٹا، اس کو کہو اب تم ہمارے باپ بنو چلو، لیکن وہ باپ بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ کام جو نکل گیا تو اغراض ہے، غرض ہے، غرض والا آدمی غرض ختم، دوستی ختم۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها،
اور پھر شان دیکھیں میرے مولا کی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ فرماتی ہیں کہ اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے، لیکن نیکی کی نہیں، صرف ارادہ کیا ہے کہ نماز پڑھ کے طواف کروں گا، ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں فرشتے لکھ لو، میرے بندے کا عمل لکھو۔ اللہ میاں اس نے تو کیا نہیں، فرمایا ایک نیکی تو لکھ دو نا، ارادہ تو کیا ہے نا نیکی کا۔ اور اگر وہ نیکی کر لے تو فرماتی ہیں کہ اب 10 گنا لکھ دو۔ اور اسی طرح ایک بندہ اگر وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ اگر برائی کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں فرشتے کو نہ لکھو میرے بندے کی، اگر کر لے تو کہتے ہیں چلو ایک لکھ دو بس، اس کو نہ بڑھاؤ۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے آحاد جو ہیں اشرات پہ غالب آ جائیں، یعنی جس کی اکائیاں جو ہیں وہ 10 پہ غالب آ جائیں، تو ایسا بدبخت کیسے ہوگا کہ برائی لکھی جاتی ہے 1 اور بھلائی لکھی جاتی ہے 10، اس کی 10 تو کم پڑ جائیں لیکن 1 زیادہ ہو جائے، تو ایسا شقی اور بدبخت پھر کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ دیکھو میرا کتنا بڑا کرم ہے کہ میں اپنے بندوں پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پہ اس کا نبی گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو بھی آپ کی امت پہ گواہ لائیں گے کہ آپ بھی گواہی دیں گے کہ میری امت نے کیا کیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم قیامت میں اپنے نبی کو شرمندہ کرنے کا ذریعہ تو نہ بنو، ہم جو بے حیائی کریں، امت جو برے کام کرے، تو قیامت میں تو حضور بھی گواہی کے لیے پیش ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھو، مجھے قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیک اقرأ، میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے حضور، آپ تو خود صاحب وحی ہیں، آپ پر تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، ہم لوگوں کو تو سنائیں، آپ کو کیسے سنائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا قرآن جو ہے کسی دوسرے کی زبان سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور رو رہے ہیں، آنسو مبارک آپ نے فرمایا بس عبداللہ رسول بس کرو، ابھی آگے نہ پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کا منظر حضور کے سامنے آ گیا کہ وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا کہ جب میں بھی امت پہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اس لیے یہ اب اس میں صرف ایک بات ہے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بعض مفسرین کرام اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور ان اعمال کی گواہی دیں گے جو حضور کی زندگی میں حضور کے صحابہ، حضور کے سامنے جن لوگوں نے کام کیے ان کے حضور گواہ ہیں، کیونکہ جو کام بعد میں ہوئے ہیں تو وہ تو حضور کے سامنے نہیں۔ اس لیے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی خدا سمجھو، ہمیں بھی تم تثلیث کے عقیدے میں شامل کرو، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، کہ میرا اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب بھی نہیں دے۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اچھا تمہارے سامنے دنیا نے تو کہیں گے یا اللہ کہ میں تو ان کا گواہ ہوں جب تک میں زندہ تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا
اٹھانے کے بعد اتار کے پھر مجھے موت بھی دے دی تو اس کے بعد میں کیا جانتا ہوں کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں تو صرف ان باتوں کی گواہی دے سکتا ہوں جو میری زندگی میں میرے سامنے کیے گئے. تو اس لیے مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ میں سے فرماتی ہیں کہ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ حضور کی بھی گواہی ہوگی جو حضور کی زندگی میں آپ کے سامنے عمل ہوئے. اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت تک جتنی امت ہے سب پہ حضور گواہی دیں گے، کیونکہ حضور کے عمل امت کے اعمال جو ہیں وہ حضور کے پیش کیے جاتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے اعمال فرشتے پیش کر دیتی ہیں، خلاصہ اعمال کا سامنے آ جاتا ہے، تو اس کے پیش نظر اللہ کے نبی جو ہے وہ سب پہ گواہی دیں گے. تو اسی سے آپ خود اندازہ کریں کہ اس منظر میں کیا عالم ہوگا کہ قیامت کا دن ہو، اللہ کا دربار ہو اور گواہی دینے والا کون ہوں؟ محمد الرسول اللہ. تو پھر ہمارا حال کیا ہو اگر خدا نہ کرے ہمارے اعمال برے ہوں، ہمارے افعال برے ہوں، اور پھر پورا میدان حشر ہے، اولین و آخرین موجود ہیں، تو اس وقت آپ خود اچھا، اور پھر جس پر اللہ کے نبی کی گواہی ہو جائے تو اس کے چھوٹنے کی کیا امید ہے بھائی؟ اگر حضور کی گواہی ہو جائے ہمارے حق میں تو شفاعت ہو گئی، اور اگر ہمارے خلاف گواہی آ جائے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ بچائے، تو پھر ہمارے لیے چھٹکارے کا کون سا راستہ ہو؟ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کی کوشش کرے. انسان ہے، خطا کار ہے، اگر گناہوں میں مبتلا ہے، اگر بد عقیدہ ہے، اگر اس کے دماغ میں اعمال میں افعال میں خلل ہے، اللہ کا دروازہ توبہ کا رحمت کا کھلا ہوا. اس لیے فوراً توبہ کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ بھئی ابھی تو جوانی ہے، کھانے پینے کے دن ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے. پتہ ہے بوڑھا ہونا نصیب ہوگا، جوانی میں مر جائیں، پتہ نہیں ہمیں سانس دوبارہ بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، پتہ نہیں رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اسی لیے میرے مدنی سرکار نے کیا پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو ایسے پڑھو کہ انہو صلاۃ، وہ دن کے گویا تم آخری نماز پڑھے. کیوں؟ کیا پتا پھر دوبارہ نماز نصیب بھی ہوگی. کتنے لوگ ہیں پوچھتے ہیں بھئی اس کا کیا تو جی بھئی کل تو ہمیں ملا. انہوں نے کہا جی کل کیا نماز میں بھی تھا، صبح نماز میں تھا، بھر کے پتہ ہے. تو اس لیے کوئی انسان کا بھروسہ نہیں ہوتا. تو اس لیے حکم ہے کہ اپنی جوانی میں غفلت نہ کریں. اللہ کے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لیں، گناہوں سے بچ جائیں، بد عقیدگی سے بچ جائیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. فرمایا وہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ اس دن جو لوگ کافر ہیں یا جن لوگوں نے نافرمانی کی رسول کی، کافر وہ بھی کافر ہے، رسول کا نافرمان جو، وہ تمنا کیا کریں گے لو تسوی بهم الارض، کہ کاش وہ زمین میں مٹی میں مل جاتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اب اللہ کے آگے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. یعنی کافر جو ہے قیامت میں جب دیکھیں گے احوال تو کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے اللہ کی اور اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی، آج تو ہم مٹی بن جائیں، مٹی میں مل جائیں تو بس عذاب سے بچ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور حال ایسے ہوگا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی عمل تو بڑی بات ہے، کوئی بات بھی اللہ کے آگے نہیں چھپا سکیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ اس آیت میں آتا ہے کہ کافر قیامت والے دن کوئی بات بھی اللہ کے آگے چھپا نہیں سکے گا. اور ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ کافر قسم کھائیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ ہمارے رب ہمیں آپ کی قسم ہے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں دنیا میں، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، ہم تو بالکل پکے ٹھیک ٹھاک موحد تھے، ہم تو بڑے توحید ماننے والے تھے. تو اس کا مطلب ہے وہاں تو وہ چھپا رہے ہیں نا شرک کو، وہاں تو کفر کو چھپا رہے ہیں. اور اس آیت میں ہے کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کے نہیں چھپا سکیں گے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے بھائیوں قرآن میں تعارض نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کافر جب دیکھیں گے کہ ساری دنیا جو ہے آج
مسلمان ایمان والے سب جنت میں جا رہے ہیں تو وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی ایمان والوں کو مل رہی ہے جنت، ہم بھی سارے کیوں نہ پکے ہو جائیں کہ ہم نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، شاید ہمیں بھی جنت مل جائے، ہم بھی مل جائیں ان میں۔ تو وہ کہیں گے واللہ اللہ آپ کی قسم ہے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، اللہ میاں ہم تو قبروں پہ سجدہ کرتے تھے، بس تیرے پیارے سمجھ کے کرتے تھے، ہم شرک تھوڑا کرتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے بس یہ تیرے پیارے ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے مقبول ہیں، اور ان کو ہم کہیں گے تو بس یہ آگے ہماری فریاد پہنچا دیں گے، ہم ان کو شریک تو نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے اللہ فرمائیں گے اچھا تم نے شرک نہیں کیا، تم نے کوئی برائی نہیں اللہ میاں کوئی نہیں، اللہ فرمائے چلیے نختم علی افواہہم، ان کی زبانوں پہ مہر لگا دو، زبان بند ہوگی۔ اللہ حکم دیں گے سارے بدن کو کہ بولو بتلاؤ اس نے کیا کیا کیا۔ اب جب سارے بدن جناب ہاتھ بول رہے ہیں ہم نے یہ کیا، پیشانی بول رہی ہے ہاں جی ہم نے تو قبر پہ سجدہ کیا تھا، ہر بلا بول رہی ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں گے ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، اب تو گھر کے گواہ خود اعضاء کھڑے ہو گئے، تو اب وہ عالم ہوگا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ اللہ کے آگے اب کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے، اپنی طرف سے تو وہ کوشش کریں گے۔ اچھا باقی یہ کہ لو تصوا بہم الارض، کہ ہم زمین میں دھنس جاتے، زمین میں مل جاتے، مٹی ہو جاتے، وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن تمام جانور پرند چرند یہ بھی حاضر ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے، آخر میں ان کو اللہ حکم دے گے کہ مٹی ہو جاؤ، کیونکہ ان کو جنت میں تو نہیں جانا، ان کو تو جنت جہنم میں نہیں ڈالنا، جنت جہنم تو مکلفین کے لیے ہے، حیوانات کے لیے تو نہیں ہے، تو ان کو حکم دے دیا جائے گا کہ سب مٹی بن جاؤ، تو یہ کہیں گے دیکھو جی مٹی بن گئے، جہنم سے تو بچ گئے نا، اس لیے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، پھر کافر کہے گا ہائے کاش میں بھی اسی طرح مٹی بن جاتا، کم از کم جہنم جانے سے تو بچ جاتا۔ لیکن بہرحال کیونکہ اللہ نے جنت اور جہنم جو ہے مکلفین کے لیے، انس و جن کے لیے رکھی ہے، انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے، کیونکہ انہی کے لیے شریعت ہے، انہی کے لیے انبیاء ہیں، ان کے لیے کتابیں ہیں، ان کے لیے رسول ہیں، ان کے لیے شریعت ہے، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، عمل کریں گے تو جزا ملے گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائیں اور اللہ ہماری مشکلات سب اپنی رحمت سے دور فرمائیں۔ جی کہ نماز میں ثنا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، ثنا سے پہلے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا، پھر اگر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر فاتحہ، ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں ہوتی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک نا۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی نے کسی کی زمین پہ زبردستی قبضہ کر لیا تھا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ قبضہ کرنے والا مر گیا، لیکن اس قبضے کرنے والے کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے، اولاد کو بھی پتا ہے کہ یہ زمین ہمارے باپ نے ظلم کر کے قبضہ کیا تھا، ان پہ گناہ ہوگا، کیوں گناہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو قبضے پہ کھڑے ہیں نا باپ کے گناہ پر۔ جب ان کو پتا ہے تو اپنے باپ کو بھی چھڑائیں، اپنے آپ کو بھی عذاب جہنم سے بچائیں اور زمین چھوڑ دیں، حق والوں کو حق دے دیں کہ بھئی ہمارے باپ نے جو غلطی کی معاف کر دو، اور یہ اپنی زمین بھی لے لو تاکہ باپ کی قبر بھی بچ جائے۔ اچھے بچے تو یہ ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتے کہ چلو باپ نے قبضہ کیا تو ہم کھڑے رہیں، گناہ تو ہمارے باپ کا ہے، اس نے قبضہ کیا تھا تم نے چھوڑ دیا ہے، تم بھی تو کھڑے ہو اسی پہ، سیدھی سی بات ہے، جیسے اس پر گناہ تھا اسی طرح تم پر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی زمین چھینتا ہے اللہ قیامت میں حکم دیں گے بھی اس زمین کو اس کے گلے میں ڈالو، تو کیا خیال ہے آپ بوجھ اٹھا لیں گے؟ اگر ہمت ہے بوجھ اٹھانے کی تو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرو۔ آج کل تو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ باقاعدہ قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی غریب کا پلاٹ، کوئی بیچارہ یہاں ہے کما رہا ہے پلاٹ خرید لیا، وہ موقع پر تو ہے نہیں غریب، جا کے بس قابض ہو گئے، اب غریب وہ 10 سال کے بعد اپنا گیا کہ ماشاءاللہ آگے میرا پلاٹ ہے، گھر بناؤں گا، آگے گیا تو آگے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، بھئی یہ پلاٹ تو میرا تھا، انہوں نے کہا بھاگ جاؤ، کہاں تمہارا تھا؟ اور انگریز بدبخت کا قانون ایسا ہے کہ زن زر زمین یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے قبضے میں ہوں اسی کی، باقی دھکے کھاتے ہیں۔
عورت بھی جس کے قبضے میں ہے اسی کی. کسی بدبخت کے ساتھ عشق کر کے نکل جائیں, عدالت میں کہہ دیں اپنی منشی سے ہوں, میں ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی, وہ تو مجھے مار ڈالیں گے, عدالت کہے گی ہاں جی اس کے ساتھ بھیجو. زمین آپ کے نام انتقال ہیں, جمع بندیاں ہیں, کاغذ ہیں, جو مرضی آئے آپ ریکارڈ دکھا لیں, جس کے قبضے میں ہے اسی کی. آپ مقدمہ کریں گے, اپنے گھر سے خرچ کریں گے, وہ تو تمہاری زمین سے خرچ کرے گا. اسی طرح دیکھ لو دولت ہے جس کے قبضے میں ہے اسی کی. دیکھا نہیں بڑے بڑے ڈاکو جو ملک ہضم کر گئے, کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ ایسے ثابت کرو, کہاں سے نکال سکتے ہو؟ یہ تو باتیں ہیں بچوں والی. ہاں یا تو آ جائے نا اسلام, پھر سب کچھ انشاءاللہ نکل سکتا. اللہ کا قانون آ جائے, اسلام آ جائے, قرآن آ جائے, پھر تو کوئی ذرا برابر بھی مشکل نہیں, پھر تو کوئی مشکل نہیں, پھر تو جناب اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ہو جاتا. ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انگریزی قانون میں کسی کو عدل ملے. سوال اگر طواف میں نے بھول کے 8 چکر کر لیے کوئی گناہ نہیں, بس 7 چکروں کا طواف ہو گیا, ایک زائد ہو گیا, بس بھول گیا کوئی بات نہیں. اگر کوئی عورتیں بغیر محرم کے یہاں مسجد عائشہ چلی جائیں عمرہ کرنے, ہو جاتا ہے, لیکن حکم یہاں بھی یہی ہے کہ بغیر محرم کے نہ جائے, کیونکہ حضور پاک نے اپنے اس زمانے میں جو زمانہ بھی پاک, جگہ بھی پاک, نبی بھی پاک, صحابہ بھی پاک, لیکن بی بی عائشہ کو فرمایا کہ بھائی کو لے کے جاؤ عمرہ کر کے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی تنعیم ہی بھیجا تھا, لیکن ساتھ حکم دیا کہ بھائی کو لے جاؤ, بھائی کو لے جائیں. اور پھر بھی ایک روایت میں آتا ہے جب واپس آئیں تو انہوں نے آ کے اپنے بھائی کی شکایت بھی کی. انہوں نے کہا حضور مجھے بھائی نے بڑا ستایا ہے, میرے ساتھ بیٹھے تھے نا اونٹنی پر سوار, تو ذرا کوئی آدمی ابھی دور ہوتا تو مجھے مارتے, پردہ کرو. تو انہوں نے کہا اچھا ستایا ہے, مارا ہے, تو جتنی تکلیف زیادہ ہوگی ثواب بھی تو تمہیں اتنا زیادہ ملے گا نا. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناراضی ہو گئی. تو لہذا اگر اللہ کا نبی بھی اپنی بیوی کو یہاں تک اکیلا جانے کی اجازت نہیں دیتا تو تم کیسے اجازت دیتے ہو؟ لیکن یہ مسئلے سمجھ ان کو آتے ہیں جن کا اللہ رسول پہ ایمان ہے. ورنہ آج کل تو ماشاء اللہ جی ایک ملکوں کی سیر عورتیں کر رہی ہیں اکیلی. بندہ مرد جائے تو بھول جاتا ہے, عورت ایسی سمجھدار ہوگی بھولتی ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی ہمارے ایک حاجی کے ذمے دم تھا, جرمانہ بکری دینی تھی. اس نے پاکستان سے پیسے بھیجے کہ میرا دم ادا کر دو. ہم ایک کمپنی میں نوکری کرتے ہیں, ہم دم کھا سکتے ہیں, اگر تنخواہ تھوڑی ہے تمہارا گزر بسر ہوتا ہے, کھا سکتے ہو, تم بھی تو اب اللہ کے حرم میں رہتے ہو. اور میرے خیال میں تو یہ چھوٹی تنخواہ والے لوگ جو ہیں زیادہ حقدار ہیں. یہ دیکھو نا جو حرم میں صفائی کرتے ہیں, یا کوئی بیچارہ باہر سڑک پہ صفائی کرتا ہے, کوئی 800, 1000, 500, 600 ریال کی تنخواہ, یہ کیا ہے؟ اس کو لینا جو ہے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ مانگتے تو نہیں ہے نا, بھیک تو نہیں مانگ رہے ہیں نا, اور مانگنے والوں سے تو یہ کروڑ درجہ بہتر ہے, بیچارے نوکری کرتے کھا رہے ہیں. یہ زیادہ مستحق ہے, کیونکہ اس دور میں 1000 ریال سے بھی بندے کا کیا بنتا ہے. اور اگر تمہاری تنخواہیں بہت اچھی ہیں تو پھر نہیں کھا سکتے. اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو طواف کریں نہیں. جمعہ کا خطبہ فاستمعوا لہ وانصتوا, بیٹھ جاؤ چپ کر کے سنو. 2 آدمی جو ہیں چچا زاد بھائی ہیں, تو ایک بھائی کی لڑکی کا نکاح دوسرے بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو وہ آپس میں کیا بنیں گے؟ چچا بھتیجی پھر تو نہیں ہوگا. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ کی مزار ہے, میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے لڑکا دے تو مزار پہ میں خیرات کروں گا. یہ منت ہی ناجائز ہے. اللہ نے لڑکا دیا, لڑکا تو اللہ نے دیا ہے, تو پھر بزرگ نے کیا دیا؟ اس بزرگ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ یہی تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ بالکل گناہ ہے. کوئی منت پوری کرنے کی ضرورت نہیں. منت وہ پوری کریں جو شریعت میں جائز ہو. گھر میں نماز نہیں ہوتی, گھر میں اگر عذر ہے تو ہوتی ہے. اگر آپ کو پکڑ لیتے ہیں, آپ چور ہیں, تو چور بن کے رہتے کیوں ہیں؟
کس اسلام نے حکم دیا ہے آپ کو کہ چور بن کے اسلامی حکومت کی مخالفت کریں؟ آپ عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں، تشریف لے جائیں. آپ حج کے لیے آئے ہیں، حج کریں، تشریف لے جائیں. آپ کام کے لیے آئے ہیں تو اپنا کام کریں. آپ بھی تو جھوٹ بول کے رہ رہے ہیں، تو کیوں؟ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے حرم میں، ایک وہاں حلفیہ بیان دے کے آتے ہیں جناب 15 دن میں عمرہ کر کے ابھی آ رہا ہوں، اور 15 سال نہیں جاتے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ بھی تو ناجائز ہے نا. اپنے ملک کو بدنام کریں، نہ اپنی عزت خراب کریں، نظام کے مطابق چلیں. اور پھر اسلامی قانون ہے. دیکھو نا، اگر یہ لوگ تھوڑی سی نرمی کر دیں، ایمان سے کہو، کون بندہ ہے جو مکے مدینے نہیں رہنا چاہتا؟ اگر یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں پھر تو ماشاء اللہ ہر سال 50 لاکھ آدمی آگے بیٹھ جائے. اور جتنے ہم بڑھ رہے ہیں، ایمان سے کہیں، ہم گناہوں میں جرائم کو بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ ہمارے آدمیوں کی گردنیں اتر رہی ہیں لیکن نشے بیچتے ہیں. ہمارے آدمی کون سا گناہ ہے جو نہیں کرتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میں نے ایک دفعہ سفارت کا ایک بڑا ذمہ دار آدمی تھا، اس سے کہا، میں نے کہا یار تمہارے لوگ بڑے تکلیف میں ہیں، تم ان کی خبر گیری نہیں کرتے. انہوں نے کہا مکی صاحب آپ کی نصیحت تو بجا ہے، جب ہم اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے اعمال کی وہ فہرست اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں تو ہمارا تو اپنا منہ کالا ہو جاتا ہے. ہم کریں کیا؟ ہماری کون سی عزت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم ان ظالموں کی مدد کریں؟ اس لیے اللہ کے بندے اللہ کے دین کو، اللہ کے اس بلد الامین کے قانون پہ چلیں، نظام پہ چلیں، اپنے آپ کو عزت کے ساتھ رکھیں. اللہ نے رزق دینا ہے تو ہر جگہ دے گا، اور نہ دینا ہو تو یہاں بھی تو لوگ بھوکے پھر رہے ہیں. یہاں بھی کئی سال سے لوگ دھکے کھاتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی. اور اللہ نے تمہارے جہاں نصیب لکھا ہے دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا. ہاں کہا تھا بالکل، کیونکہ ہر عورت جو ہے مسلمان ایک اعتبار سے تو بہن ہے. انما المؤمنون اخوۃ، وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے، تم بھی آدم و حوا کی اولاد ہے. وہ تو رشتے کی وجہ سے بیوی کہلاتی ہے، ورنہ من وجہ اس کو بہن اگر کہا ہے تو کوئی بات نہیں. غربت کی وجہ سے نہیں کہا تھا، وہ بھی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کہا تھا، یاد رکھو. یہ مجھے نہیں کہ پتہ نہیں ماں ہوا، پتہ نہیں آگے کیا ہے. ارم کی قبریں کہاں ہیں مجھے نہیں پتا. معارب، اچھا ماں ہوا لکھا ہوا ہے. ماں ارم، مجھے بھی قبروں کا پتہ نہیں، مجھے زندہ نہیں ملتے تو مجھے قبر والے کہاں ملے. زید پتہ نہیں کیا ہے جی، ریاض سے ایک روز جدہ آئے کہ جب کمیٹی کا کام ختم ہوگا تو جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کریں گے. ان پہ کوئی دم نہیں، کیونکہ وہ ریاض سے آئے جدہ کہ کمپنی کا کام ہے، پہلے کام جدہ کریں گے، جب کام ختم ہو جائے گا تو ہم جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کریں گے. انہوں نے کیا ٹھیک، کوئی دم نہیں. اگر مکہ مکرمے کے رہنے والا گھر سے احرام باندھے نہیں، اس کو لازماً حرم سے باہر جانا ہوگا، ورنہ حضور پاک بی بی عائشہ کو تنعیم کیوں بھیجتے؟ آپ تو معابدہ پہ موجود تھے، یہی عمرہ فرما لیتی بی بی. اگر ہمارے دوست جو ہے اس کا والد عرصہ 5 سال سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں ہمیں مر گیا ہے زندہ ہے، اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی. کیوں نہ کریں دعا مغفرت کی بھائی؟ چاہے زندہ ہو تب بھی نہ بخشا جائے. مغفرت کی دعا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف مردے کے لیے کی جائے. اللہ سب کے گناہ معاف کرے، اللہ ہمارے بھی معاف کرے. تو آپ بالکل مغفرت کی دعا مانگیں. اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھر میں لے آئیں، یہ بھی دعا کریں. اور مردہ ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اعلم علمہ وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور المسلمين والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہماری سب حاجات اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. یا اللہ عزت دے کے ذلت کا منہ نہ دکھلا. یا الہ العالمین مجاہدین فلسطین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، برما میں ہیں،